السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 49 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور اس کا جو حکم ہے وہ وہی عدل و انصاف سے متعلق فیصلہ کیسے کرنا ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی آیات کے اندر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، اللہ کے قانون کی روح سے فیصلہ کرنا، کسی کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، ایون اپنی ذات کو بھی پیچھے کر دینا، اپنی بھی پسند ناپسند کو ایک طرف رکھ دینا، بالکل غیر جانبدار ہو کر فیصلہ کرنا۔ اب یہ دیکھیں انبیاء کو، رسول کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، تو اس سے آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو جوڈیشری ہے، ہماری جو ایگزیکٹو ہے، ان کے اوپر کتنی بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے قوانین کے مطابق فیصلہ کریں، اور ان کے اس کے خلاف کرنے کی وجہ سے کہ وہ اپنی پسند ناپسند کے مطابق اپنی مفاد پرستی کے لیے وہ فیصلے کرتے ہیں، تو اس سے پھر قوم و ملک کو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو بڑی اہم آیت ہے یہ جتنی بھی آیات ہو رہی ہیں، یہ سورہ المائدہ کی چل رہی ہیں، بڑی ہی قابل غور ہیں، عدلیہ سے ریلیٹڈ، انتظامیہ سے ریلیٹڈ۔ شروع کرتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 49۔ رسول سے خطاب ہے، الفاظ ہے وَإِنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اے رسول اور یہ کہ تو ان کے درمیان فیصلہ کر، حکم کر، فیصلہ کر۔ اور اگلے الفاظ ہیں بما، اس کے ساتھ جو، یعنی اس قرآن قانون کے ساتھ جو، کون سا؟ کیا یہ رہا ہے انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ یعنی جہاں پر بھی یہ بات ہوتی ہے فیصلہ کرنے کی، قرآن بتاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے قانون ضابطہ، اس کے مطابق نازل کر، اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اس سے ہٹ کر نہیں، اپنی پسند ناپسند کو بالکل بھی ایک طرف رکھ دینا ہے، غیر جانبدار ہو کر اللہ کے قانون ضابطے کے مطابق فیصلہ۔ اور آگے پھر تاکید کر رہا ہے، کیا یہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور تو ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر۔ پیچھے بھی یہی چیز آ رہی نا، اب بھی یہی چیز آ رہی۔ اور اس کے بعد ایک پھر اور طرح سے تاکید کر رہا ہے، بلکہ وارن کر رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ رسول سے مخاطب ہو کر وَاحْذَرْهُمْ، اور تو ان سے بچتا رہ، ہوشیار رہ۔ اندازہ لگائیں آپ کس طرح سے بات کو سمجھا رہا ہے، اور تو ان سے بچتا رہ، ہوشیار رہ۔ کس بات سے؟ آگے کہہ رہا ہے اَن یفتنوک، اس بات سے کہ وہ تجھے بہکا دیں۔ الرٹ رہنا ہے کہ یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، اس طرح بڑی خوبصورت، بڑی اپنی طرف سے کوئی بھی سنے تو وہ کہے بڑی مصلحت کی، بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، بالکل ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ وہ ہمیشہ یہ الرٹ رہنا ہے کہ وہ تجھے کہیں بہکا نہ دے۔ تو اس کے لیے پھر کیا ہے کہ بس اسی کے اوپر رہنا جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس سے دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں ہونا، ورنہ ان کی پوری کوشش ہے کہ تجھے بہکا دے۔ بڑی قابل غور ہیں یہ الفاظ۔ اور آگے کیا یہ رہا ہے کہ بعض ما، بعض کسی ایسے حکم سے، یعنی پیچھے کہہ رہا ہے نا کہ وہ کہیں تجھے بہکا دیں، تو کس سے بہکا دیں؟ بعض کسی ایسے حکم سے جو، کون سا؟ اور آگے کہہ رہا ہے انزل اللہ الیک، اللہ نے تیری طرف نازل کیا۔ جو حکم اللہ نے تیری طرف نازل کیا ہے، کہیں وہ تجھے اس سے بہکا نہ دے، تو ان سے بچتا رہ، ہوشیار رہ، ویجیلنٹ رہنا ہے کہ کہیں کوئی ایسی مسٹیک نہ ہو جائے۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے، اب ان کے متعلق رسول سے کہہ رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑے، یہ جو اللہ کا قانون ہے، اللہ کا جو نظام ہے جس کی روح سے فیصلے کرنے ہیں، تو اگر وہ مخالفین، جو دشمن، اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والے، اگر وہ
منہ موڑے، اس قانون ضابطے پر نہ آئے، تو پھر کیا ہے؟ رسول سے کہہ رہا ہے، کیا یہ رہا کہ فَعْلَمْ، تو جان لے۔ کیا جان لے؟ اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے؟ انما یرید اللہ، اللہ تو صرف اپنے قانون کے مطابق چاہتا ہے۔ یرید اللہ، ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق۔ ظاہر ہے اللہ کا جو چاہنا ہوتا ہے وہ اپنے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو کوئی لہر آ جائے تو وہ جو چاہے اس کے مطابق وہ کرے چاہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ رول آف لا کا اللہ ہے، وہ وہی چاہتا ہے، وہی کرتا ہے جو اس کا قانون ہوتا ہے، اور جو اس نے قانون بنا دیا ہے وہ خود اپنے قانون کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتا، حالانکہ کر سکتا ہے۔ اگر کرے تو یہ انسانوں کی جو لائف ہے یہ ڈسٹرائے ہو جائے، تباہ ہو جائے، نہیں کرتا۔ تو کہتا ہے کہ اللہ تو صرف اپنے قانون کے مطابق چاہتا ہے۔ کیا یہ رہا کہ ان یصیبہم، یہ کہ وہ انہیں پہنچائے، یعنی انہیں سزا دے۔ کس وجہ سے سزا دے؟ کیوں؟ آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے؟ ببعض ذنوبہم، ان کے بعض جرائم کی وجہ سے، جو ان کے بعض جرائم ہیں جن کے اوپر وہ مصر ہیں، ہٹ ہی نہیں رہے، بازی نہیں آ رہے، تو اللہ کا قانون یہ چاہتا ہے جب وہ اپنے جرائم سے بازی نہیں آ رہے، مصر ہیں، صحیح راستے پر آتے ہی نہیں، جو انسانیت کی فلاح کا راستہ ہے وہ تو انہوں نے چھوڑ کر اپنی مفاد پرستی کی راہیں اپنائی ہوئی ہیں، تو کہتا ہے کہ ان کی یہ جو بعض جرائم ہیں جو سنگین نوعیت کے ہیں، تو پھر ان کی وجہ سے وہ ان کو سزا دے۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بلا شبہ لوگوں میں سے زیادہ وہ ہیں، یعنی کثیر تعداد جو لوگوں کی ہے وہ ہیں جو کون؟ کہتا ہے کہ لفاسقون، نافرمان۔ لوگوں کی جو میجورٹی ہے، لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ فاسقون ہیں، نافرمانوں کی اکثریت ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں، اللہ کے قوانین کو فالو کرتے ہیں، اس کی وائلیشن سے بچتے ہیں، تو یہ تو بڑے چند لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ میجورٹی جو ہے وہ فاسقون ہے۔ میں نے پیچھے بتایا تھا فسق کیا ہوتا ہے، تو اس کو ویڈیو کو ذرا دوبارہ دیکھیے گا۔ تو جو سانچہ، جو پیٹرن، جو نظام ہے اللہ کے قانون کی جو حدود ہے اس کے اندر نہ رہنا، اس سے باہر نکل کر اپنی مرضی کی چیزیں کرنا، اپنی منمانی کرنا، اپنی مفاد پرستی کی چیزیں کرنا، اس سے انسانیت کو نقصان ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو قرآن فاسقون بولتا ہے۔ عام طور پر ترجمہ تو اس کا ہم یہی کہتے ہیں، نافرمان، لیکن وہ صحیح راہ کو چھوڑ کر غلط راہیں اختیار کرنے والے، اپنے نظام سے باہر نکلنے والے، یہ ہوتے ہیں جو اللہ نے نظام دیا ہے وہ اس کے اندر نہ رہیں، اس کی حدود کے اندر نہ رہیں، اپنی مفاد پرستی کے لیے اپنی رائے خود وہ بنا لیں، تو انسانیت کے لیے تباہی پھیلاتے چلے جائیں، تو یہ فاسقون ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ اللہ کا ہر ارادہ اور فیصلہ اس کے قانون کے مطابق ہوتا ہے، جیسا کہ وہ خود بتا رہا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے قانون ہوتا ہے، رول آف لا۔ بات انہی آیات کے اندر آپ یہ دیکھیں بار بار یہی چل رہی ہے، حکم، فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق۔ انبیاء بھی اس میں اپنی پسند ناپسند نہیں کر سکتے تھے، اپنی مرضی نہیں کر سکتے تھے۔ تو آج یہ جو عدلیہ ہے، یہ جو انتظامیہ ہے، اس کے لیے بڑی اہم آیات ہیں، یہ ان کے سمجھنے کے لیے بڑی روشنی ہے ان آیات کے اندر۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔